ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ کے پاس جو انٹرنیٹ موجود ہے اور جو فیس بک یوٹیوب آپ چلا رہے ہیں، 7 سمندر پار بیٹھا کوئی غیر مسلم بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسی فیس بک اور اسی یوٹیوب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ہم معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی ہی آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں پر رہتے ہوئے اپنے جو اچھے پیغامات ہیں، جو ہمارے دین اسلام کا پیغام ہے، وہ 7 سمندر پار بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور ہمیں طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے۔ اب جو ویڈیو اس نوجوان لڑکی نے بنائی، اس ویڈیو میں اعتراف کیا کہ مجھے علم میں نہیں تھا کہ میرے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے۔ میں نے ٹک ٹاک استعمال کرتے ہوئے بہت سے میوزک سنے، بہت سی آوازیں سنی، اور سب سے اچھی آواز جو مجھے لگی، جو میرے دل کو چھوئی، وہ یہی آواز تھی۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ ایک مقدس تلاوت ہے اور یہ ایک مقدس کلام ہے، بس یہ میرے دل کو پسند آئی اور میں نے اس کو پیچھے میوزک کے طور پر لگایا اور میں نے اس پر ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ میں معافی مانگتی ہوں، اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے تو میں کبھی ایسا نہ کرتی، کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاتی۔ اب دوستوں، اس نے جس بات کا اعتراف کیا وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو علم نہیں تھا، لا علمی میں اس نے یہ غلط قدم اٹھایا اور ایسا کیا، لیکن جو ریئیکشن مسلمانوں کی طرف سے فوری طور پر اس لڑکی کو ٹک ٹاک پر ہی دیا گیا وہ بڑا خوفناک تھا۔ دوستو، اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ کار، کسی دوسرے کو سمجھانے کا طریقہ کار، کسی دوسرے کی تصحیح کرنے کا طریقہ کار بڑے ہی معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، آپ اس کے تمام حقوق پورے کرتے ہیں، لیکن آپ کا رویہ اس کے ساتھ درست نہیں ہے، آپ کے الفاظ میں سختی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ سخت جملوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بات ممکن ہے کہ وہ آپ سے باغی ہو جائے اور آپ سے نفرت کرنے لگے اور آپ کو ناپسند کرنے لگے۔ لیکن اگر آپ کا الفاظ کا چناؤ اس کے ساتھ بہتر ہے، آپ اس کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ اسے باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی بندہ آپ کی صفات کا گرویدہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی تمام باتوں کو تسلیم بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کے کردار اور گفتگو کے بارے میں کچھ ایسے پھول بتانے والے ہیں، کچھ ایسے علم کے موتی شیئر کرنے والے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں اگر ان کا کچھ فیصد حصہ بھی شامل کر لیں تو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلم بھی آپ کی صفات کی گرویدہ ہوں، اور یہ بات ممکن ہے کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے اس قدر متاثر ہو جائیں کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق، کردار اور گفتار میں یکتا تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی انسان، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکا، اور دنیا کی 100 بہترین شخصیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا گفتار اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ دنیا کے سب سے عظیم شخص ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ 40 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کر دیا جاتا ہے، تو وہی قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتی تھی، آپ کے خون کی پیاسی ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایا استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ آپ کا حسن سلوک اپنوں اور غیروں، مسلمانوں اور کفار، امیر اور غریب، آقا اور غلام کے ساتھ ایک جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرح کی تکالیف دیتے تھے، مگر آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی تھی اور نہ ہی ان سے بدلہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشن نبوت سے باز رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا معاشی بائیکاٹ شب ابی طالب دھکیل دیا گیا 3 برس کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں کے ساتھ نہایت ہی قسم پرسی اور اذیت میں گزارا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ درختوں کی چھال اور پتوں تک کو کھایا کرتے تھے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، کبھی بھی اس طرح کی بد دعا نہیں دی، کسی کے لیے برا نہیں سوچا، اور کسی کے لیے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں ایسا خیال نہیں آیا ان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، اس پورے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی وادی میں لہو لہان کر دیا جاتا ہے
है, बच्चों को पत्थर मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिस्म का खून पांव तक आ जाता है। अल्लाह ताला के फरिश्ते ये मंजर देखकर अर्ज करते हैं कि हम इस वादी को तहस नहस कर देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक इशारा कर दें। आका दो जहां फरमाते हैं ये नादान हैं, समझते नहीं, ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लों में मुसलमान पैदा होंगे। और दुनिया ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कुछ ही अरसे बाद वहां इस्लाम का बोल बाला हो गया। इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह 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 मिटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जंगे मुसल्लत की गई, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी भी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश की बेहुरमती की गई और बहुत से सहाबा कराम शहीद और जख्मी हुए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कम से कम ताकत इस्तेमाल करने का होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी उसूलों में इंसानों के बुनियादी हुकूक को बेइंतहा अहमियत दी जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहत्ते काफिरों को मारने से मना किया, औरतों और बच्चों को मारने से रोका, शहरों और मकानों को तबाह ना होने दिया और फसलों को नुकसान पहुंचाने से मना फरमाया। और दोस्तों ये तमाम बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने का मकसद ये है, वजह यह है कि बहुत तकलीफ की बात होती है, बहुत दुख की बात होती है जब आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ऐसी गुफ्तगू करता है, ऐसे अल्फाज बोलता है जो किसी मुसलमान को जेब नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर माओं और बहनों की गालियां निकाली जाती हैं और फिर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर उन कुफार को निकाली जाती हैं जो हर वक्त इस कोशिश में होते हैं कि इस्लाम की या मुसलमान की कोई ऐसी बात पता चले जिसको इस्तेमाल करके उनके बारे में एक नफरत की फिजा कायम की जाए। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि आप गाली देकर, आप किसी की तजलील करके, आप किसी को डरा धमका के मार कर उसको राह रास्त पर नहीं ला सकते। सिर्फ प्यार का, मोहब्बत का और एहसास का रास्ता है जिसे आप अपना सकते हैं। अब जिस टिकटॉक की वीडियो की हम बात कर रहे थे जो दो नौजवान लड़कियों ने बनाई जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, अब जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई मुसलमान बड़े प्यार से और एहतराम से और बड़े ही इज्जत के साथ उनको ये बात समझाता और एहतरामन उनको तमाम दर बात बता देता कि मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है इस काम से, ये काम ठीक नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता। और जो तरीका मुसलमानों ने अपनाया यानी गालम गलोच का और लान तान का, उससे क्या उन नौजवान लड़कियों पर इफेक्ट पड़ा? क्या वो हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से और हमारे तरीक़ाकार से मुतासिर होंगी या वो हमारे इस तरीक़ाकार को नापसंद करेंगी? ये बात आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता दीजिए। और क्या आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं? क्या आप मेरी बात को सही तस्लीम करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर ख़वातीनो हज़रात बराए मेहरबानी आप ही बता दीजिए। तो इस वीडियो में ये पैगाम आप तक पहुँचाना था। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस पर खुद भी अमल करें और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स लाजमी तौर पर करते रहिए और वीडियो के ख़त्म होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीकाकार आसान है, उस पर अमल कर लीजिए। रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना है, बेल आइकॉन को दबाना है।